الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حجۃ الوداع کا تذکرہ ہو رہا تھا. 9 ذوالحج کا دن ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذوالحج کی 9 تاریخ کو زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے اپنے رحیم و کریم رب کی بارگاہ میں انتہائی عجز و نیاز سے مصروف دعا رہے، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہو گیا، تاریکی پھیل گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ کی طرف تشریف فرما ہوئے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ناقہ پر اپنے پیچھے بٹھایا. قسمت، مقدر. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت اسامہ لوگوں کو بار بار تنبیہ کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بالسکینہ، دھکم پیل نہ کرو، سکون کرو، سکون و اطمینان سے چلو. حضور اس سفر میں جب کسی اونچے ٹیلے پر چڑھتے یا کسی اترائی یعنی نشیب میں اترتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ کہتے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو نشیب پہ سے اترتے یا چڑھائی چڑھتے تو یہ تلبیہ آپ اپنی زبان اقدس سے فرماتے اور یہ روح پرور، ایمان پرور کلمات دہراتے. حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ پہنچ گئے اور مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھے پڑھا. اس کو مغربین کہتے ہیں. دونوں نمازوں کے لیے مؤذن نے ایک بار اذان دی، لیکن ہر نماز کے لیے اقامت الگ الگ کہی گئی. کچھ دیر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں آرام فرمایا. جب صبح صادق طلوع ہوئی تو حضور نے اول وقت میں نماز صبح ادا فرمائی اور اعلان فرمایا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد کنکریاں ماریں گے شیطان کو. پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لے گئے. وہاں مشعر حرام میں پہنچ کر وہاں قبلہ روح ہو کر کھڑے ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تحلیل اور ذکر الہی کرتے رہے اور بڑے عجز و نیاز سے دعائیں مانگتے رہے، یہاں تک کہ کافی سفیدی پھیل گئی صبح کی. پھر مزدلفہ سے روانہ ہوئے اور حضرت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لیے وہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں سے کنکریاں شیطان کو مارنے کے لیے چنتے رہے. جب حضور بطن محصر، یہ وہ وادی ہے جہاں ابرہہ کے لشکر کو ابابیلوں نے تباہ و برباد کر دیا تھا، تو وہاں جب پہنچے، وادی محصر اس کا نام ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر دی. حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہے کہ جب بھی وہ ایسی جگہ سے گزرتے جہاں کسی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا تو اپنی سواری کو تیز کر لیتے، وہاں سے جلدی جلدی گزر جاتے. اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہوا، اللہ کے پتہ ہے ساری کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے، جنت کے ہم سردار ہیں،
بہرحال پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام منا پہنچے. سب سے پہلے جمرۃ العقبہ تشریف لے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی پر سوار ہو کر شیطان کو کنکریاں ماری. سورج کے طلوع ہونے کے بعد پھر جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر تلبیہ ختم کر دیا گیا. پھر وہاں سے واپس مینا تشریف لائے اور وہاں تمام حاضرین کو اپنے دوسرے خطبہ سے مشرف فرمایا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا میں سب حاضرین کو خطاب فرمایا تو ہر طبقہ کو اپنی اپنی جگہ پر بیٹھنے کا حکم صادر فرمایا. قبلہ کی دائیں جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ سارے مہاجرین یہاں بیٹھیں. پھر قبلہ کے بائیں جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ سارے انصار اس طرح یہاں بیٹھیں، اس طرف بیٹھیں. ان کے علاوہ جو حاضرین وہاں موجود تھے انہیں حکم دیا کہ ان کے ارد گرد بیٹھ جائیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے مناسک سے حاضرین کو آگاہی بخشی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آواز میں وہ قوت پیدا کر دی، وہ طاقت پیدا کر دی کہ لوگ مینا کے وسیع و عریض میدان میں جہاں کہیں بھی تھے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پاک سن رہے تھے. عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن کے نیچے کھڑے تھے. تو جو لعاب جھاگ جو اونٹ کے منہ سے نکلتا ہے، تو جو لعاب یعنی جھاگ اونٹنی کے منہ سے ٹپک رہا تھا وہ حضرت عمر بن خارجہ کے دونوں کندھوں کے درمیان بہہ رہا تھا. سبحان اللہ، ان کی بھی قسمت دیکھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنی اونٹنی جس کا نام عتبہ تھا اس پر سوار تھے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا. اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے انشاءاللہ خطبہ کل میں عرض کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا اس کی عربی اور ترجمہ کے ساتھ. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.